ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی خوشی کے بارے میں اور سچی خوشی کے بارے میں، لیکن آج تھوڑا سا الگ ہٹ کر ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کھٹا میٹھا رشتہ۔ اور یہ کھٹا میٹھا رشتہ کس کے بیچ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، جانتے ہیں شگفتہ سے؟ یوں تو ہر رشتہ ہی جو ہے وہ کبھی کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے، تلخ اور شیریں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کھٹا میٹھا رشتہ عموماً مشہور ہے ساس اور بہو کے درمیان کے رشتوں پر مبنی ہے کہ یہ رشتہ کھٹا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کمزور بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ اٹوٹ بھی ہوتا ہے۔ رشتے کوئی بھی ہوں، انہیں پائیداری بھی ہم دیتے ہیں، ان کی مضبوطی بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کچے دھاگوں کی طرح یہ ٹوٹ بھی ہماری غلطی، ہماری غلط فہمی، ہماری غفلت اور ہماری غلطی سے جاتے ہیں۔ تو رشتے جو ہیں، اگر ہم ان کے سرے کو تلاش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام رشتے عالم بالا میں ہی طے پائے ہیں، چاہے وہ ہمارے حقیقی رشتے ہوں۔ اب کس روح کو کس کے صلب سے کس کے بطن میں جانا ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کس بچے کو، کس روح کو کس کے یہاں جنم لینا ہے اولاد کی صورت میں، اور کس مرد و زن کو آپس میں رشتہ ازدواج میں بندھنا ہے۔ یہ رشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے، ان کا یہ رشتے بھی عالم بالا میں طے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن انجام پذیر ہوتے ہیں یہ زمین پر۔ لیکن جب یہ کسی رشتے میں بندھتے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خون کے رشتے تو بہت پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو مرتے دم تک جسے انسان نبھانے کی کوشش کرتا ہے، نبھاتا ہے، ساتھ دیتا ہے۔ تو خون کے رشتے آپ یہ دیکھیں کتنی محبت سے ماں باپ اپنی بیٹی کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، پہلے تو اس کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، پھر جتنی ان کی استطاعت ہے اس طرح سے اس کی شادی یا اس کا نکاح انجام پذیر ہوتا ہے، جو ان کی استطاعت ہے وہ دے دلا کر اسے رخصت کرتے ہیں۔ اب بابل کی دہلیز کو چھوڑنے کا جو عمل ہے عارف صاحب، یہ آسان تو نہیں ہوتا۔ آپ کبھی نرسری میں جا کر آپ نے کوئی پودا خریدا اور اس کو لے کر گھر آئے ہوں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے تو آپ اتنے سارے پودوں میں سے اپنی پسند کے پودے کا انتخاب کرتے ہیں، پھر آپ اس کے لیے ایک اچھا سا گملہ بھی لیتے ہیں، پھر جب آپ گھر لے کر آتے ہیں تو گھر والے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر اس کو سب باری باری دیکھتے ہیں، نہارتے ہیں کہ کیا لائے ہیں، کیسا پودا ہے، اور یہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کون سے رنگ کے پھول آئیں گے، کیسی خوشبو ہوگی، 10 طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ چہروں پہ دبی دبی مسکان اور مسرت بھی ہوتی ہے کہ چلے بھئی ہمارے باغیچے میں یا ہمارے گارڈن میں ایک نئے پودے کا اضافہ ہوا۔ پھر آپ کو 10 نصیحتیں کر کے اس نرسری والے نے بھیجا ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں اس طرح کی کھاد ڈالنا، دیکھو یہ غلطی نہ کرنا، یہ پودا مرجھا جائے گا، اس کو کیڑوں سے بچانا، اس کو دھوپ سے بچانا، اس ٹائم پانی دینا، اس ٹائم پانی نہ دینا، بہت ساری نصیحتیں آپ اپنے پلو میں باندھ کر، اپنے دامن میں باندھ کر، گرہ لگا کر لے کر آتے ہیں، اور گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو 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 یہ ساری چیزیں ایسے نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ اس کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، پھر آپ روز صبح و شام اسے پانی دیتے ہیں۔ جب اس میں نیا پھول کھلتا ہے تو آپ جلدی سے خوش ہو کر کہتے ہیں ارے جلدی آؤ، دیکھو ایک نیا پھول کھلا ہے، سارے لوگ آتے ہیں۔ تو ایک پودا جب آپ گھر لے کر آتے ہیں اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور جب کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کسی کے آنگن سے، آپ اس کی کیاری سے ایک پودا ہی تو لے کر آتے ہیں۔ وہاں اس کا ماحول الگ ہوتا ہے، وہاں اس کی سرزمین، اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، وہاں کی فضا مختلف ہوتی ہے، وہاں کے رشتے جداگانہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ پودا آپ لے کر آتے ہیں اور اسے اپنے باغیچے کی کیاری میں لگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے درمیان ایک نئے رشتے کے طور پر اسے انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو وہ تمام ہدایات، وہ تمام نصیحتیں، وہ تمام خوشیاں، وہ تمام مسرتیں کیا اس نئے پودے کے لیے ضروری نہیں ہے جو ایک نئے رشتے کے طور پر آپ کے فیملی کے ساتھ جڑ رہا ہے یا آپ کے خاندان میں اضافے کا سبب بن رہا ہے؟ وہاں لوگ بھول جاتے ہیں کہ بالکل مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے، مختلف ماحول سے آ رہی ہے، مختلف گھر کے مزاج سے آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے تمام رشتوں کو وہاں پر چھوڑ کر آ رہی ہے، ایک نئی زندگی بسانے کے لیے، کچھ نئے رشتوں کو تمام عمر اپنا بنانے کے لیے۔
تو کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام نگہداشت، وہ تمام خبرگیری جو اس پودے کے ساتھ ہوتی ہے جو ہم نرسری سے لاتے ہیں، وہ اس نئے رشتے کے ساتھ وابستہ رکھی جائیں؟ یقینی طور پر اسے تمام تر چیزیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ ہم نے پہلے شروع میں دیکھا کہ یہ ہوتا تھا گھر کی جو دلہن آتی تھی اسے بیٹھ کر کے کچھ ٹائم میں گھر کے ماحول کو دکھایا جاتا تھا، اس سے کام نہیں لیا جاتا تھا، 2 4 6 مہینے گھر کے اندر خاندانی میں اس سے کام نہیں لیا جاتا تھا، اس سے بیٹھی اسی طرح جیسا آپ نے کہا نا پودے کی نگہداشت اور یہ تمام تر چیزیں خیال رکھنا، اسی طرح سے اس کا خیال رکھا جاتا تھا، وہ پورے گھر کے ماحول کو ابزارو کر لیا اس نے، اس کے بعد وہ گھر کا ایک ممبر ہی بن جاتی تھی، جیسے وہ پودا بھی جس طرح سے آپ ذکر کر رہی ہیں نا وہ پھر آپ کے باغیچے کا ایک پیڑ ہی بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں ختم ہوئی اس وقت جو دنیا میں ہم نے دیکھا، اب اس وقت جو ہو رہا ہے ایک تو دلہن اور دولہا، جو دلہن ہے وہ دوسرے دن الگ ہیں، اور ایک جو سب سے بڑی وجہ آپ نے کھٹے میٹھے، ابھی ہم ساس بہو کی طرف ہی رہ رہے ہیں، اب جب محبت ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، دونوں طرف کا پہلو ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو، ماں کی محبت ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ابھی تک سارا وقت لڑکے کے جو تھا ماں کے پاس تھا، اب اس وقت رازدار اس کی چھوٹی بہن تھی یا بڑی بہن تھی، کوئی تو رازدار تھا نا اس وقت، اور کہتے ہیں بہن بھائی کے اندر بہت اچھے رازدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور جب اب رازدار کوئی اور بن گیا، یہ ان رشتوں کے بیچ میں ان وجوہات سے بھی کس قدر کڑواہٹ اس آتی ہے۔ تقسیم کو اگر انسان ذہنی طور پر قبول کر لے تو پھر کیسی کھٹاس اور کیسی تلخیاں۔ آپ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بھابھی لانے جا رہے ہیں یا ہم بہو لانے جا رہے ہیں۔ رشتہ کس بنیاد پر تلاش ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک بیٹر ہاف لانے جا رہے ہیں جو اس کے سکھ دکھ کے ساتھی ہو۔ کوئی بھی رشتہ طویل مدت تک کسی کا ساتھ نہیں نبھاتا ہے۔ بہنیں اول و آخر اپنے گھروں کی ہوتی ہیں، ماں بڑھاپے میں جو ہے وہ خود اس بات کی محتاج ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کی نگہداشت کرنے والا ہو، کیونکہ ہر ساس جو ہے وہ کبھی بہو تھی، اس نے زندگی میں اپنی ساس کی خدمت گزاری کی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی ہے۔ اب جب وہ اس عمر کو پہنچتی ہے جہاں اسے کسی کی ضرورت ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مضبوط ستون اور ایک نئی طاقت چاہتی ہے کہ کوئی گھر میں ہو جو اس کی ذمہ داریوں کو اس بحسن خوبی انجام دے جس طرح اس نے انجام دی ہیں۔ تو یہ تقسیم کا اگر یہ جو فیکٹر ہے انسان اس کو اگر ذہن میں بٹھا کر چلے تو پھر انسان کے اندر جو یہ تلخیاں، نفرتیں اور عداوتیں پنپتی ہیں کہ جس بہو کو بہت چاہ سے لے کر آتا ہے انسان، جوتیاں گھسنے کے بعد، 1000 لوگوں کو مسترد کرنے کے بعد کوئی چاند کا ٹکڑا پسند آتا ہے اور اسے لے کر آتا ہے، اور پھر اگلے دن سے ہی ساس کو یہ لگتا ہے کہ اوہو جو میرا مسند اقتدار ہے اس کے پائے ہل رہے ہیں، اب کوئی آ گئی ہے جو اس گھر میں جو ہے وہ میری شریک کار ہوگی، یہاں میرا بیٹا اب ڈیوائیڈ ہو گیا، اب میرا بیٹا جو کل تک دفتر سے آتے ہی میری گود میں سرک کر لیٹ جایا کرتا تھا، دن بھر کی رودات سناتا تھا، اب اس کی خواہش ہوگی کہ آنے کے بعد وہ مجھے سلام کرے اور اس کے بعد پھر اپنی دلہن کے پاس بھی جائے، کچھ وقت اسے بھی دے، اس کا حق ہے یہ جو جس کو حقوق اور فرائض کی صحیح طرح سے تقسیم، اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر رشتوں میں کھٹاس اور تلخی نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہوئی تو کس طرح ہوئی؟ ان کے پاس تو مکان بھی نہیں تھا، لیکن ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا، ایک صحابی کا ایک مکان لے کر کے ان کے لیے ایک گوشہ بنایا، ایک مکان ان کے لیے اس کا سامان بہم پہنچایا کہ ان دونوں کو اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے لیے ایک 4 دیواری اور ایک چھت کی ضرورت ہے، ایک چھوٹا سا ایک یونٹ ہو جس میں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ ان کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں وہ فراہم کی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے کفیل تھے۔ اب اہل عرب کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو بہت دور نہیں لیکن اپنے ہی گھر میں ایک پورشن اس طرح علیحدہ کر دیتے ہیں جس میں وہ دونوں آزادی سے اپنی زندگی کے شب و روز کسی کی مداخلت کے بغیر، کسی کی تنقید، کسی کے نکتہ چینی اور کسی کے طنز اور طعنوں کے بغیر گزار سکیں۔ ہم زندگی کے دونوں پہلوؤں کے رشتوں کے دونوں پہلوؤں کی بات کریں گے۔ فی الحال چونکہ شادی میں وہ نوارد ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام فراہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم اسی حساب سے آگے چل رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا پورشن وہ الگ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والی اپنے حساب سے اپنے شوہر کے ساتھ بھی زندگی گزار سکے اور صبح شام وہ ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے، ہماری خدمت نہ بھی کرے تو ہماری کم سے کم خبرگیری کر لے، ہمارے ساتھ آ کے تھوڑا سا وقت گزار لے، اچھے برے میں سکھ دکھ میں ہماری ساتھی بھی ہو، کچھ نہیں ہے تو تھوڑی دیر ہماری بات چیت ہو جائے، یعنی دور بھی نہیں ہے قریب بھی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا وہ محاورہ کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، تو کبھی کبھی یہ جو فاصلے ہیں یہ قربتوں کے وجہ سے جو ہے یہ فاصلے بنتے ہیں،
کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ ایک دن دور بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دو برتن آپس میں اگر قریب ہوں بہت زیادہ تو پھر وہ کھڑکنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بیان کیا ہے کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، تو ان کے والد نے کہا کہ دلہن یہاں نہیں آئے گی، دلہن اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ پھر دلہن کہاں جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے پاس ہی میں نے ان کے لیے ایک الگ یونٹ بنا دیا ہے، ایک چھوٹے سے گھر کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ وہاں رہ کر سکون سے اپنی زندگی گزار سکے، اسے کسی قسم کی اس طرح کی مداخلت نہ ہو جس سے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ چپقلش پیدا ہو۔ تو آنے والے کو ایک موافق سرزمین دینا تاکہ وہ وہاں اس کے دل کی کلی بھی خوش رہے اور وہ خود بھی خوش رہے، وہ گھر والوں کے ساتھ تو میں میں اور تلخیوں کی وجہ سے وہ رشتہ کمزور نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیے دونوں باتیں ہوتی ہیں، آنے والی کو بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس ماں نے اس بیٹے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی رضاعت کی، پالا پوسا، ماں باپ نے لاکھوں قربانیاں دے کر کے خود تنگی اور ترشی کا شکار رہے، لیکن اسے کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دی، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی، قیمتی کپڑے پہنائے، اس کی ہر ضرورت پورا کی، اور اس کے بعد پھر اس کی شادی کی، اس کے لیے ایک اچھی دلہن کا انتخاب کیا۔ تو کیا وہ اس بات کے بھی مستحق نہیں ہے کہ آنے والی اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو چھوڑ آئی ہے، لیکن یہ جو یہاں اسے رشتے مل رہے ہیں، اگر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کے انہیں ہی اپنا ماں باپ، اپنے بھائی بہن تصور کر لے اور پوری سچائی کے ساتھ ان رشتوں کو اپنا سمجھتے ہوئے اپنا لے، تو پھر بیگانگی کیسی، پھر غیریت کیسی؟ اس رشتے میں ہم نے دیکھا کہ کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، ہوتی کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس سے پہلے اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ رازدار بہنیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو ڈسٹینس بنتا ہے بہن سے بنتا ہے، ماں باپ سے اتنا ڈسٹینس نہیں بنتا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں اس کے وقت وہ جائے گی، وہ اپنی ماں سے کچھ کہے گی کہ آج یہ ہوا، یا بھابھی سے کچھ لوگ جو کسی بات پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شکایت۔ یہاں پہ ایک اہم رول آ جاتا اس ماں کا، وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے تمہیں بھی دوسری جگہ اس کے رول کے بارے میں بات کیجیے تھوڑا سا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور اس پر ایک قصہ سنیے کہ ایک نوبیاہتا جوڑا تھا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ اب صبح بیوی نے ناشتے کی میز پر ناشتہ لگایا، کسی چھوٹی سی بات پر دونوں کے درمیان نوک جھونک ہوئی، اور یہ نوک جھونک بڑھ کر تکرار میں تبدیل ہوئی، اور بیوی نے کہہ دیا کہ جاؤ، میں نہیں رہتی تمہارے ساتھ، میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے طلاق دے دو، اور میں اسی وقت اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا چاہتی ہوں۔ شوہر، اس کا بھی پارا ہائی ہو رہا تھا، اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں جا رہا ہوں دفتر، اور واپس آؤں تو تمہاری شکل مجھے یہاں نظر نہیں آنی چاہیے، چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس۔ اب شوہر دفتر چلا گیا، بیوی نے روتے دھوتے فون اٹھایا اور اپنی امی کو فون لگا دیا، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس، میں نہیں رہنا چاہتی اس شخص کے ساتھ، یہ جو ہے وہ مجھے بات بے بات ڈانٹ دیا، اور آج مجھے کہا ہے کہ دفتر سے واپس آؤں تو تمہاری شکل مجھے یہاں نظر نہیں آنی چاہیے، چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، میں آ رہی ہوں امی، اپنا سوٹ کیس تیار کر رہی ہوں میں۔ اس کی ماں نے کہا خبردار خبردار، ایسا سوچنا بھی نہیں، تمہاری بہن نے ایسی ہی ایک بات پر جھگڑا کیا اور آج وہ طلاق لے کر گھر آ گئی ہے، وہ بھی میرے پاس ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، تو وہ غلطی کبھی نہ کرنا جو تمہاری بہن نے کیا تھا۔ تم ٹھنڈے دل سے گھر پر اپنے رہو اور سوچو کہ یہ جھگڑا کس بات پر شروع ہوا تھا، کس کی غلطی تھی، اور کیا یہ جھگڑا، یہ جو چھوٹی سی نوک جھونک ہے، یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اس پر رشتے الگ کیے جا سکیں، یا اس پر طلاق لے لی جائے، اس پر جھگڑا ہو جائے اور تم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس نے وہاں کی اس بات پر، ماں نے کہا خبردار، یہاں نہیں آنا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہنا، تمہارا گھر وہی ہے۔ تو اس نے بیٹھ کر کے وہاں پر فون تو بند کر دیا، وہ ٹھنڈے دل سے سوچنے لگی کہ کس بات پہ جھگڑا شروع ہوا۔ اسے نظر آیا کہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات تھی، کچھ میں نے جو ہے وہ نک چڑھے پن کا مظاہرہ کر دیا، کچھ ان کو غصہ آ گیا، تحمل کا دامن انہوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، تو اسے محسوس ہوا کہ نہیں، یہ بات ایسی نہیں تھی کہ جس پر میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دوں، اور اتنے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر میں جو ہے وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ نہیں، میری امی نے صحیح کہا ہے، غصہ تھوک دینا چاہیے اور ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ جب اس نے یہ تمام باتیں سوچیں تو اس نے پھر اٹھ کر صفائی وغیرہ کی، اپنے شوہر کے پسند کا کھانا تیار کیا، اسے کھیر پسند تھی، اس نے وہ کھیر بھی تیار کی، اور اس کے شوہر کے آنے کے وقت جب اس کے آنے کا ٹائم ہوا تو وہ خود بھی بہت اچھی طرح تیار ہوئی، بہت خوبصورتی سے سجی سنوری، بیل بجی، اس نے دروازہ کھولا، شوہر اسے دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ سجی سنوری یہیں پر موجود ہے، میں نے تو کہا تھا کہ گھر چلی جانا۔ خیر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، کہا کچھ نہیں، بریف کیس بیوی کو تھمایا اور اس کے بعد وہ گیا۔
بیوی نے جو ہے وہ بہت اچھا سا ناشتہ وغیرہ بھی لگا رکھا تھا، چائے تھی اور کچھ سنیکس تھے، پانی کا گلاس پیش کیا شوہر کو اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو شوہر نے کہا کہ ہاں غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ تو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ہم ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ اور اس نے جب کھانا وہ چنا تو اس کے شوہر نے دیکھا کہ وہ تمام اس کی پسند کی ڈشز اس کی بیوی نے بنا رکھی تھیں جو اسے اچھی لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اسپیشل کھیر بھی تھی۔ اب کھیر کھاتے ہوئے اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا بیگم مجھے معاف کرنا، میں کچھ زیادہ کہہ گیا، غلطی میری بھی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، غلطی تو میری بھی تھی، اور اس طرح ان دونوں میں صلح صفائی ہو گئی۔ لیکن اس صلح صفائی کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کی ماں۔ اس کی ماں، لڑکی کی ماں۔ اگر وہ ماں اس وقت بیجا مداخلت کرتی، اگر وہ اپنی بیٹی کے غصے کے شعلوں کو ہوا دیتی، تو پھر تو یہ بھڑک کر الاؤ بننا تھا، اور گھر اس کا بھی جلتا، زندگی اس کی بھی برباد ہوتی، اور جہاں وہ ایک بیٹی کو برداشت کر رہی تھی اسے دوسری بیٹی کو بھی برداشت کرنا پڑتا۔ تو دو باتیں ہیں، اول تو جو لڑکی کے والدین ہیں انہیں اپنی بیٹی کے سسرال کے معاملات میں مداخلت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ناراضگی زیادہ دیر پا نہیں ہوتی، کوئی بھی غصہ جو ہے بہت دیر تک نہیں رہتا۔ انسان اپنا محاسبہ کرے اور معافی مانگ لینے میں اگر دیر نہ کرے تو پھر زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور رشتے بھی۔ یقینی طور پر جیسے آپ نے ادھر سے لڑکی کی ماں کا ذکر کیا، میں نے جو سوال شروع میں کیا تھا وہ یہ بھی کیا تھا، اگر اس کی لڑکی، اس کی بہن لڑکی کی کوئی بات کہہ رہی ہے، اس کی شادی نہیں، چھوٹی بہن ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تک جب تک شادی نہیں ہوئی تو بھائی کا سارا لاڈ پیار چھوٹی بہنوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے، تو وہ اس کے لیے جو محبت میں کمی آئی، ماں تو سمجھدار ہے، وہ تو سمجھ رہی ہے اس چیز کو کہ ظاہر سی بات ہے اب جو بہو لے کر کے آئیں اس لڑکے کی، اس کو بھی ضرورت ہے، سمجھے، وہ اپنے ایک دفعہ کو محبت بانٹ بھی لے گی کہ اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ وہ بھی کم سین ہے، وہ سمجھ نہیں پا، وہ جا کے جب ماں کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اسے ماں کے اس میں، اور وہ ایک کی دو بھی لگا دیتی ہے، یہ ہوتا ہے اکثر ایسی بی جمالوں ہوتی ہیں، سمجھے، تو وہ ماں کیا اس وقت محبت، وہ بھی اولاد ہے، ادھر کا جب جھکا ہو جاتا ہے تو جھگڑے کا باعث بن جاتی ہیں تمام چیز۔ اس وقت اس کو کیا اہم رول ادا کرنا چاہیے، اس لڑکی کو کیسا سمجھانا چاہیے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کی توجہ بھائی کی طرف سے اب کم ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے جو کسی نے کہی ہے کہ اگر کھانے میں زہر گھول دیا جائے تو شاید بچنا ممکن ہے، لیکن کانوں میں زہر گھول دیا جائے تو پھر بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ رشتوں میں اگر اس طرح سے زہر گھولا جاتا ہے، اور بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں اپنا دبدبہ بنائے رکھنے کے لیے، چاہے وہ میرڈ ہوں چاہے وہ ان میرڈ ہوں، اگر وہ میرڈ بھی ہوتی ہیں تو جب وہ وقفے سے آتی ہیں تو وہ اسی ہولڈ کی عادت تو ہوتی ہے، انہیں عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کا ادھر کریں، تھوڑا سا جو ہے وہ تفرقہ پیدا کریں تاکہ ان کا جو دبدبہ ہے یا ان کا جو ورچسو ہے، ان کی جو بالادستی ہے گھر میں، ان کا جو مقام ہے وہ بنا رہے۔ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، یا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر کی آئی ہوئی ہے۔ اسے جب تک آپ یہ باہر والی کا تانا دینا بند نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اندر والی نہیں بن سکے گی، وہ کبھی بھی اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکے گی، وہ کبھی بھی گھر کے لوگوں کو اپنا نہیں مان سکے گی جب تک اس پر یہ باہر کا ٹائٹل نہیں اس پر سے ہٹتا ہے یا اس کے باہر والی کا تانا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسے اپنا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اس کا بننا پڑتا ہے۔ اگر بہن یہ کرتی ہے کہ بھائی کے کان بھرتی ہے تاکہ وہ بھابھی سے متنفر ہو جائے، تو کچھ دیر کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور یہ دو کان بھی دیے ہیں تاکہ اس کان سے سنو اور اس کان سے نکال دو، اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دینا۔ شروع میں جو انسان کی جو شادی کا ابتدائی دور ہوتا ہے اس میں لڑکے کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ ٹریفک کے سگنل پر جو پولیس کھڑا ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو ہولڈ پہ لگاتا ہے، چلو تم گزر جاؤ، پھر ادھر سے دوسرے راستے کو ہولڈ کرتا ہے، چلو تم گزر جاؤ، تو اس کے کان بیچارے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ ان کی بات یہاں سے سنی یہاں سے نکال دی، ماں کی سن لی، اب بیوی کی وہ یہاں سے سنی یہاں سے نکال لی۔ تو یہ دو کان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے ہیں، اور پھر وہ خود بھی جج کرتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کو اتنا تو شعور ہے کہ وہ محسوس کر سکے کہ کیا غلطی ہے، کیا جو ہے وہ چیز درست ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس میں تمیز تو ہر انسان کرتا ہے، اور ایک دن وہ اس بات کا اقرار بھی کر لیتا ہے۔ اگر غلطی ماں کی ہے تو وہ دبے لفظوں میں اپنی بیوی کی حمایت بھی کرتا ہے اگر وہ مرد ہے تو، اور اگر بیوی کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے، بیوی کا قصور ہے، تو پھر وہ بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے یا اس کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کی حق تلفی ہوتے یا اس کی ہتک ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو شوہر بیچارہ ہے وہ کبھی کبھی مظلوم بھی ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک خاتون، ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے،
اب اسے ساس مل جاتی ہیں ذرا کڑوے مزاج کی. بیٹا بھی اکلوتا تھا اور یہ بہو بھی اکلوتی تھی. 1000 تمناؤں کے بعد وہ بیٹا ہوا تھا اور بڑی مرادوں کے بعد جو ہے یہ بہو ملی تھی. لیکن اب بہو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حبیب نہ رہی، وہ رقیب بن گئی. اس نے اس کو ایک فریق بنا لیا. دن رات اٹھتے بیٹھتے، کبھی ڈانٹ، کبھی ڈپٹ، کبھی طنز، کبھی تانا، کبھی ڈانٹ پھٹکار، کبھی کچھ بھی. تو وہ شروع میں تو برداشت کرتی رہی. بیمار پڑ گئی. بیمار پڑی تو حکیم صاحب کے پاس گئی. حکیم صاحب سے دوا لینے کے بعد کہنے لگی حکیم صاحب میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، مجھے کوئی ایسی دوا دیں کہ میری ساس کو میں کھلاؤں تو وہ اس کا قصہ پاک ہو جائے. حکیم صاحب نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں میں پریشان ہو گئی ہوں، جب تک یہ ہے نا بڑی بھی تو میں خوش نہیں رہ سکتی. نہ شوہر میری بات سنے گا اور نہ ان کا مزاج بدلنے والا، تو مجھے کوئی ایسی دوا دیں کہ بڑی بھی چل بسیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں. پڑیا باندھ کے دے دی. کہا کہ مگر دیکھو یہ دوا تو میں نے تم کو دے دی ہے، لیکن یہ اگر فوری طور پر وہ ختم ہو گئی تو پھر تم پہ شک جائے گا، اس لیے یہ دوا تقریباً 1 سال تک ان کو دیتے رہنا. یہ سلو پوائزن ہے، دھیرے دھیرے اثر کرے گا. پھر کہنے لگے کہ دیکھو چونکہ تم ہی ان کی خدمت گزاری کرتی ہو، اب اگر وہ مر گئیں تو لوگ کہیں گے کہ اچھا اس نے مار ڈالا. تو تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ نا پیار محبت کا سلوک کرو، ان کی دیکھ ریکھ کا جو وقت ہے وہ بڑھا دو، ان کو توجہ دو، ان کی خدمت کرو تاکہ تم پر شک نہ جائے. تو اس نے یہی کیا. وہ 1 سال تک وہ دوا ان کو دیتی رہی، خدمت کرتی رہی، دلداری کرتی رہی، ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو یہاں سے سن کر اس کان سے نکالتی رہی. اسے آہستہ آہستہ ان سے محبت ہو گئی. آہستہ آہستہ ان بڑی بھی سے، اپنی ساس سے اسے پیار ہو گیا. ایک دن گئی حکیم صاحب کے پاس روتی دھوتی اور کہا کہ حکیم صاحب مجھے کوئی ایسی دوا دیں جو اس زہر کا تریاق ہو. میں نہیں چاہتی کہ وہ دنیا سے چلی جائیں، مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، وہ مجھے اپنی ماں جیسی لگنے لگی ہیں، اب وہ بھی مجھے پیار کرنے لگی ہیں اور میں بھی انہیں پیار کرنے لگی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ وہ مرے، مجھے کوئی دوسری دوا دیں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ پگلی میں نے تجھے زہر کب دیا تھا؟ وہ تو ایک عام سی دوا تھی، اور دوا تو تیرے پاس تھی. یہ جو تو نے ان کا خیال رکھا، ان سے محبت کی، ان کی دلداری کی، ان کی نگہداشت کی، ان کے دل میں جگہ بنائی، یہی تو وہ دوا تھی جو کام کر گئی. تو ان کی ہو گئی اور وہ تیری ہو گئی. تو یہ ہے ساری بات. ناظرین آج ہم نے بات کی ساس بہو کے کھٹے میٹھے رشتے کے بارے میں. ساس یہ سمجھ لے کہ میں بیٹی لے کر کے آئی ہوں اور ایک بیٹی میں نے دی ہے. ساس بہو کو بیٹی بنا لے اور بہو جو ہے ساس کو ماں بنا لے تو یقینی طور پر یہ رشتہ بہت اچھی طرح سے گزرے گا اور بہت پائیدار ہوگا. یا دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے اس کا، جو ان کے بیچ میں مرد مظلوم بن جاتا ہے، جو 9 گھنٹے 8-9 گھنٹے کام کر کے جب اپنے آفس سے واپس لوٹتا ہے یا محنت مزدوری کر کے لوٹتا ہے اور اسے پتہ ہوگا گھر پر جاؤں گا میں، تو بہو بھی، میری بیوی بھی اور میری ماں بھی دونوں ہیں تلوار سوتے بیٹھی ہوں گی. اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ایک مظلوم، کس قدر مظلومانہ آدمی ہوگا. وہ یہ سوچ لے یہ میرا شوہر ہے، وہ سوچ لے میرا بیٹا ہے. اپنے بیٹے کا خیال کر لے، وہ اپنے شوہر کا خیال کر لے، تب بھی یہ رشتہ بہت پائیدار گزرے گا. شگفتہ صاحبہ پروگرام میں شریک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ناظرین راضی زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.